السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الاطعمۃ باب الاضاحی، قربانی سے متعلق احکام و مسائل، سبق نمبر ہے 283۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضاحی بکبشین املحین اقرنین ویسمی ویکبر وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَفِي لَفْظٍ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ متفق علیہ۔ وفی لفظ سمینین وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ سمینین بِالْمُثَلَّثَةِ بدل السین وفی لفظ لمسلم وَيَقُولُ بسم اللہ واللہ اکبر۔ وَلَهُ مِنْ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امر بکبش اقرنا یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد لیضحی بہ فقال اشهد المدیۃ ثم اخذ فازجعه ثم ذبحه ثم قال بسم اللہ اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد ثم ضحى به صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چت قبرے سینگوں والے 2 مینڈے قربانی کرتے تھے، بسم اللہ پڑھتے اور تکبیر کہتے، اور ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں رکھتے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خوب موٹے تازے ہوتے تھے۔ اور ابو عوانہ کی صحیح میں سمینین کی وجہ سمینین ہے، یعنی سین کی بجائے سا کے ساتھ، وہ قیمتی تھے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہتے، یعنی ذبح کرتے وقت۔ اور مسلم میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے سینگوں والے مینڈوں کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو، یعنی اس کی ٹانگیں کالی ہوں، کالا سیاہی میں ہی بیٹھتا ہو، یعنی اس کا پیٹ اور سینہ کالا ہو، اور سیاہی میں ہی دیکھتا ہو، یعنی اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا عائشہ چھری تیز کرو، پھر آپ نے چھری کو پکڑا، مینڈے کو لٹایا، پھر اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ اللہم، اللہ کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں، اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کر، پھر اسے قربان کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کرنے کے تعلق سے معلوم ہوا کہ ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے، اور اسی طرح یہ معلوم ہوا کہ قربانی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موٹے تگڑے سینگوں والے اور جو ہے وہ قیمتی مینڈے جانور قربانی میں
ذبح کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ مینڈے کو پکڑا، مینڈوں کے لٹایا اور پھر اس کے گلے کے اوپر چھری جو ہے وہ چلا دی، اور اسی طرح یہ پڑھ کر آپ نے جانور ذبح کیا۔ اور کچھ اور روایات میں یہ دعا بھی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہم منکا ولکا ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ مسند امام احمد، سنن ابو داود حدیث نمبر 27954۔ تو یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جانور ذبح کرتے تھے۔ اور اسی طرح پھر دیگر احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، جیسے انس رضی اللہ عنہ ان کے راوی ہیں کہ ایک جانور یعنی مینڈا، بکری وغیرہ آدمی اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہوتی۔ اور اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنا تو یہ ثابت نہیں ہے، ہاں میت کی طرف سے صدقہ کرنا ایصال ثواب کے طور پر یہ جائز اور درست ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی کر لیتے تھے۔ اور ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اگلی حدیث، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، رواہ احمد وابن ماجہ وصححہ الحاکم ولکن رجح الائمۃ غیرہ وقفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کی طاقت ہے تو قربانی ضرور بھی ضرور کرو۔ محترم میرے پیارے بھائی اور میرے بہنوں، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس حدیث سے جو ہے وہ قربانی کے واجب ہونے پر اشارہ ملتا ہے، لیکن دیگر احادیث سے اور اسی طرح دیگر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے محدثین نے ساری روایات و احادیث و دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد یہ طے کیا کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں، ہاں استطاعت ہے تو ضرور کرنی چاہیے۔ اور قربانی نہ کرنے والا مسلمان طاقت کے باوجود اسے مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا حق نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز عید نہیں پڑھے گا، نماز عید وہ پڑھے، لیکن اس حدیث میں اسے تنبیہ کرنا مراد ہے کہ اگر قربانی کی طاقت ہے تو پھر بلا وجہ قربانی کرنا چھوڑو مت۔ اور یاد رکھیے جو قربانی کر رہے ہیں وہ 10,000 کا مینڈا لیں یا جناب 10 لاکھ کا بیل، اونٹ، جانور لیں، کم زیادہ، اگر نیت تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوئی تو ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اگر نیت ہوئی ریاکاری تو یاد رکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی، انما الاعمال
इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमाल का दारो मदार वो नियतों पर है, और जो नियत होगी वही बंदे को मिलेगा। तो इसलिए हर अमल में नियत हमारी प्योर कापर की तरह साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर नियत के अंदर कहीं भी गड़बड़ हुई, जिहाद फजूल, नमाज बेकार, कुर्बानी रद्द, कुछ भी अल्लाह के यहां कबूल नहीं होने वाला। नियत फकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा होनी चाहिए। और हम बीसियों काम करते हैं मगर नियत हमारी खालिस नहीं होती, तो जैली नियत की वजह से, नियत की खोट, नियत की खराबी की वजह से बंदा आमाल करने के बावजूद भी खसारे में मुब्तला हो जाता है। अगली हदीस, अन जुंदुब इब्न सुफियान रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल शहीदुल अज़हा मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा कज़ा सलातहु बिन्नासी नज़र इला गनमिन कद ज़ुबिहत फ़क़ाल मन ज़बह क़ब्ल सलाती फलयज़बह शातम मकानहा वमन लम यकुन ज़बह फलयज़बह अलस्मिल्लाह, मुत्तफ़क़ुन अलैह। जुंदुब बिन सुफियान रदी अल्लाह अन्हु रावी फरमाते हैं कि मैं ईद उल अज़हा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हाजिर था। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज पढ़ा चुके तो देखा कि एक बकरी ज़बह की हुई है। आपने फरमाया जिसने नमाज से पहले ज़बह किया वो इसकी जगह दूसरी बकरी ज़बह करे, और जिसने ज़बह नहीं किया अब वो नमाज के बाद यानी कर ले तो उसको चाहिए कि वो बिस्मिल्लाह पढ़कर यानी बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़कर ज़बह कर दे। तो इस हदीस से मेरे प्यारे भाइयों मालूम हुआ कुर्बानी के जानवरों को ज़बह करने का वक़्त नमाज ईद के बाद है। जो लोग दानिस्ता या गैर दानिस्ता नमाज ईद से पहले कुर्बानी करते हैं उनका गोश्त सिर्फ खाने का गोश्त है, कुर्बानी नहीं है। और जो लोग जानबूझकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की मुखालफत करते हैं मजीद गुनाह भी उनके ऊपर लाजिम आता है। चाहे देहात हो या शहर हो, बड़ा शहर बड़ा देहात हो, छोटा शहर या छोटा देहात हो, हर जगह पर कुर्बानी नमाज ईद अदा करने के बाद करनी है। और कुर्बानी का आखिरी वक़्त क्या है, यानी इब्तिदा का वक़्त, शुरू वक़्त कुर्बानी का वो नमाज ईद के बाद है, जब ईद नमाज पढ़ ली। कुर्बानी का आखिरी वक़्त इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इमाम मालिक और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह ताला के यहां जुल्हिज्जा की 12 तारीख की शाम तक इसका एंड वक़्त है, आखिर वक़्त है। इमाम शाफी रहिमहुल्लाह के नजदीक जुल्हिज्जा की 13 तारीख की शाम तक है, 13 तारीख की शाम तक है। तो इमाम शाफी रहिमहुल्लाह का मुवक्कफ दलील के एतबार से राजे है। अयाम तशरीक के आखिर यानी 13 जुल्हिज्जा की शाम तक कुर्बानी कर लेना दुरुस्त है। और इमाम शाफी ही का मुवक्कफ हदीस की रूह से राजे है। अब यहां मुकल्लिदीन अद्देवबंदिया अल बरेलविया अहले हदीस के खिलाफ दीगर महाजों की तरह यहां भी महाज गर्म कर देते हैं कि जनाब अहले हदीस तीसरे दिन भी यानी अयाम तशरीक के तीसरे दिन कुर्बानी कर रहे होते हैं। अयाम तशरीक है 11, 12 और 13। 10 जुल्हिज्जा ये कुर्बानी का दिन और उसके बाद अयाम तशरीक के 3 दिन 11, 12, 13, तो ये टोटल बनते हैं 4 दिन। यहां भी ये मुकल्लिद दीगर महाजों की तरह अहले हदीस के खिलाफ मुख्तलिफ बातें करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं से पूछा जाए तो जनाब चारों मजहब बरहक हैं
اور بھلے بندو اگر چاروں مذہب برحق ہیں تو امام شافعی کے ہاں تو ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی شام تک قربانی کرنا جو ہے وہ درست ہے۔ تو جب کوئی کام حدیث کے مطابق اہل حدیث کرے اس پر تانا زنی، اور جب وہی کام کسی امام سے ثابت ہو یا کسی امام کا مقلد کرے تو پھر وہ کام حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز حق ہے کہ قربانی ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی شام تک کرنا درست اور صحیح ہے۔ محترم بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 283 تھا۔ آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا قربانی کا جانور موٹا تگڑا چنگا بھلا قیمتی ہونا چاہیے، بندہ خود ذبح کرے، اور یاد رکھیے اگر کسی اور سے بھی ذبح کرانا ہے تو بے نمازی اور مشرک کے ذبیحے سے گریز کریں۔ اور معلوم ہوا کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، ضرور کرنی چاہیے، نماز عید ادا کرنے کے بعد کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔